السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان کے سیاسی منچ پر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے۔ متوازی طور پر مختلف قسم کی لہریں ہیں جس سے انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے متضاد اور مختلف خیالات جنم لے رہے ہیں۔ گزشتہ 2 روز سے الیکشن کمیشن اس قسم کے خیالات کا موضوع بنا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مختلف اقدامات اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے پایا جانے والا مختلف قسم کا رد عمل، یہ وہ متوازی لہریں ہیں جس کی بنیاد پر مختلف قسم کے خیالات ہم ذرائع ابلاغ کی سطح پر دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ وہاں پر کس قسم کی سرگرمیاں خاص طور پر تحریک انصاف کے حوالے سے جاری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تحریک انصاف ہی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا، لیکن عجیب و غریب طور پر پاکستان کی بار کونسلز نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے صرف الفاظ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک مطالبہ بھی کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کی مختلف بار کونسلز عام طور پر اس قسم کے مطالبات یا بیانات دینے سے گریز کرتی ہے، لیکن خاص حالات اور مخصوص واقعات کے درمیان آنے والے اس رد عمل نے مختلف قسم کی تھیوریز کو جنم دیا اور لوگ مختلف قسم کے موقف پیش کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان کی بار کونسلز اس وقت کیوں حرکت میں آئی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا تھا جس پر انتظامی مشینری کے حوالے سے جس جج کی جانب سے وہ فیصلہ آیا تھا اس جج کے حوالے سے بھی مختلف قسم کے خیالات آپ جانتے ہی ہیں نجی محفلوں میں کیا ہے، مگر اس عمل نے بھی انتخابی عمل کے حوالے سے مختلف قسم کے شکوک کو جنم دیا تھا۔ پھر سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ گیا اور سپریم کورٹ نے ایک سخت فیصلے کے ذریعے الیکشن کے عمل پر کسی قسم کا ابہام پیدا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ انتخابات کے حوالے سے جو تاریخ ہے اس پر اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ بہرحال 8 فروری کی ڈیٹ ہمارے سامنے ہے اور ایک الیکشن شیڈول بھی، مگر پاکستان کی مختلف بار کونسلز نے جب یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو تو اس سے ذرا پہلے ایک اور پیش رفت بھی ہوئی جو کافی قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ایک ایسا کیس گیا جس میں کہا گیا کہ موجودہ جو نگراں حکومت ہے ان میں کافی لوگ ایسے ہیں جو جانبدار ہیں اور انہیں اس نگراں حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے ایک حکم کے ذریعے احد چیمہ کو ہٹانے کا حکم دیا۔ یہ جو کیس تھا، یہ جس وکیل نے یہ کیس پیش کیا تھا اس میں انہوں نے جن لوگوں کے رجحانات پر سوالات اٹھائے تھے ان میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ فواد حسن فواد اور دیگر وزراء کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی کہ یہ سب لوگ جانبدار ہیں اور گزشتہ حکومت کا حصہ رہے ہیں، لہٰذا انہیں کسی بھی صورت میں نگراں حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یوں اگر آپ دیکھیں کہ نگراں حکومت کے حوالے سے ادھیڑ بن اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے استعفیٰ ہونے کی پاکستان بار کونسل کا یہ مطالبہ، یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نگراں حکومت پر بھی اعتراضات ہیں اور چیف الیکشن کمشنر پر بھی اعتراض ہیں، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو بار کونسلز چیف الیکشن کمشنر پر اس طرح کا دباؤ ڈال رہی ہے یا اس طرح کا مطالبہ کر رہی ہے، یہ بار کونسلز پی ایم ایل این کے زیادہ قریب سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قریب سمجھی جانے والی ان بار کونسلز کی طرف سے اس مطالبے کے بعد ایک دوسرا بیانیہ یہ بھی جنم لے رہا ہے کہ کیا نون لیگ اپنے لیے کھلے میدان کے باوجود، انتظامی طور پر ہر قسم کی حمایت کے باوجود کیا انتخابی عمل سے بھاگ رہی ہے، یا پھر نون لیگ کے لیے میدان سازگار بنانے والی قوت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ان دنوں یا اس وقت یا اس تاریخ پر سازگار نہیں ہے۔ کیا یہ کھیل ایک اور مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس ضمن میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیان سامنے آیا ہے بار کونسلز کی طرف سے، یہ دراصل اگلے کچھ دنوں کی تیاری ہے۔ اگر واقعتاً ایسا ہے تو پھر ہم چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ بھی
समझ सकते हैं कि आ सकता है किसी भी वक्त, क्योंकि अगर इलेक्शन को अल्तवा में जाना है तो फिर निगरां हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल पैदा होंगे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही वो आदमी है कि अगर वो इस्तीफ़ा दे दे तो ये अमल नई तारीख, नई तैयारियों के नाम पर टाला जा सकता है। ये कोशिशें हो रही है और इस पर बातचीत भी हो रही है। एक दूसरा मामला अमेरिका का भी है। अमेरिका पाकिस्तान के सियासी हालात में दिलचस्पी लेता है। आप जानते ही हैं कि अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि वो दुनिया के हर मुल्क का पड़ोसी है। पाकिस्तान का तो वो पड़ोसी नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही रिश्तेदार भी है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने अभी एक सवाल के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक एफ़र्ट्स है उन कोशिशों को डिरेल नहीं होना चाहिए, और वो पाकिस्तान के इकनॉमिक जो एफ़र्ट्स है उसकी जो ड्राइविंग सीट पर जिन्हें देख रहे हैं, और उन्होंने एक सवाल के जवाब में निशानदेही भी की है, वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ अमेरिका के दौरे से अब वापस पलटने वाले हैं। उनकी वापसी के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात किस करवट बैठेंगे और नई क्या तब्दीलियां आनी है, ये मानी खेस तौर पर आइंदा दिनों में मुख्तलिफ इक़दामात से झलकेगी या छलकेंगी। लेकिन हम ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासी पेशरफ्त हो रही है उसमें अमेरिका के इस बयान का बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों को फोकस करना और इंतखाबी अमल के हवाले से एराज़ बरतना ये ज़ाहिर करता है कि तरजीह अव्वल पाकिस्तान की मईशत बन चुकी है। अब इस तनाजुर में आप ज़रा ये देखिए कि जैसे ही इंतखाबी अमल का ये शोर व गौगा शुरू हुआ है तो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गई है। गोया मौजूदा इंतखाबी अमल को और मौजूदा जमहूरी अमल को माशी तनाजुर में दुरुस्त नहीं गर्दाना जा रहा, या कोई हाथ है जो इंतहाई पुरकारी से ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है, या कोई पीछे ऐसे दौड़ियां हैं जो हिलाई जा रही है और इससे इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के लिए नासाज़गार साबित करने की कोशिश की जा रही है। क्या पाकिस्तान में इंतखाबी अमल माशी सरगर्मियों के लिए कोई नेक शगुन साबित नहीं होगा? अगर आप इस सवाल की तहदारियों पर गौर करें और पाकिस्तान के सियासी और माशी मंच पर जो कोशिशें हो रही है या जिस किस्म के इक़दामात नज़र आ रहे हैं, उससे ये ज़ाहिर होता है, वाज़ेह होता है कि इसके दरमियान एक ताल्लुक़ को भी बावर कराया जा रहा है और इस ताल्लुक़ को भी किसी न किसी शक्ल में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। गोया एक तरफ अमेरिका से आर्मी चीफ को ड्राइविंग सीट पर महसूस कराने के साथ पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों का तनाजुर बन चुका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बार कौंसल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ऐसे एतराज़ात दागे हैं जो बिल्कुल गैर मंतकी है और जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बार कौंसल्स के एतराज़ात बनते ही नहीं है। मसलन मुख्तलिफ हलकों पर मुख्तलिफ हलकों की तरतीब के हवाले से और मुख्तलिफ हल्का बंदियों पर बार कौंसल्स ने तारीख़ में कभी एतराज़ात नहीं किए, मगर वो यहाँ ये एतराज़ात वारिद कर रहे हैं। तो गोया बार कौंसल की तरफ से ये एतराज़ात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से निगरां वज़ीर की बरतरफी का एक हुक्मनामा और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों को तरजीह अव्वल करार देना, ये सब क्या दौड़ियाँ एक के साथ दूसरे के साथ मिलते हुए कोई एक उलझावा पैदा कर रहे हैं इंतखाबात के लिए। ये पाकिस्तान के तज्ज़ियाकार, दानिश्वर इन सारे मामलात को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करके देख रहे हैं और एक मजमूई तनाजुर बना रहे हैं। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को मशकूक करार देना ये किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है और इस किस्म की स्पेकुलेशन से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। लेकिन हम जो कुछ देख रहे हैं वो कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के आगाज़ के साथ ही तहरीक इंसाफ की तकलीफ़ें कम नहीं हुई। आज जब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के दफातर में अपने कागजात नामज़दगी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके कागजात नामज़दगी हासिल करने के बाद रास्तों से ही उनसे वो कागज़ छीन लिए गए। ऐसी शिकायतें लाहौर में काफ़ी हैं और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भी आ रही है। गोया तहरीक इंसाफ के लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी नहीं हुई है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का मुज़ाहिरा किया जा रहा है और अदम एतमाद का मुज़ाहिरा
ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو اس پورے عمل میں ان کے ساتھ ہے۔ تو کیا حلیفوں کی آپس میں لڑائیاں محض دکھاوا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن جو عملاً جانبدار ہے پاکستان کے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور جو تحریک انصاف کے خلاف مختلف مقدمات قائم کر چکا ہے، مثلا توشہ خانہ کا کیس اور اس طرح توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی ایک ہے، اور بھی ایک کیس ہے جو عمران خان پر قائم ہوا ہے، تو ایک طرف تو الیکشن کمیشن عمران خان کو ہر طرح سے کھدیر رہا ہے، ہر طرح سے اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور دوسری طرف عدم اعتماد کا مظاہرہ یا عدم اعتماد کا اظہار تحریک انصاف کی طرف سے یا عمران خان کی طرف سے نہیں ہو رہا، بلکہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہو رہا ہے بالواسطہ طور پر، یعنی ان کی حمایت یافتہ بار کونسلز کر رہی ہے۔ تو آخر یہ کھیل کیا ہے؟ یہ باتیں اتنی غیر منطقی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس میں کوئی معنوی ربط پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ تو دیکھنے والے اور جانچنے والے یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ایک ہی ہاتھ کی گردش سے ہو رہا ہے، یہ سارا کھیل ایک ہی ہاتھ کی جنبش کے رہین منت ہے، اور یہ ایک ہی دماغ رسا کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو کیا پاکستان کے اندر یہ موجودہ انتخابی عمل ڈیریل ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوگا تو اس کی مختلف علامتیں ہیں۔ ہمارے سامنے جو واقعات جنم لے چکے ہیں ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو چیف الیکشن کمشنر کا کوئی نہ کوئی استعفیٰ کبھی نہ کبھی آ سکتا ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں الیکشن کمیشن کے محاذ پر کیا تبدیلیاں آتی ہے یہ دیکھنے کا ایک زاویہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ امریکہ سے واپسی کے بعد پاکستان کے اندر انتظامی طور پر کیا کوئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ تیسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ موجودہ نگراں حکومت جو اپنی مدت پوری کر چکی ہے اس کا مستقبل کیا ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ 8 فروری کو اگر انتخابات ٹالا گیا تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوگی، کوئی نہ کوئی وجوہات جنم لے گی۔ پاکستان کے حالات، تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بڑا مسئلہ، یا پھر پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن پر مختلف قسم کے اعتراضات، یہ سب مل کر ایک ایسی مجموعی تصویر بنا سکتے ہیں جو سپریم کورٹ کو تسلی دینے کے کام آئے۔ اس قسم کی باتیں مختلف محاذوں پر ہو رہی ہیں۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے۔ ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر جانبداری کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرے گی، لیکن یہ امیدیں ہی ہیں، اور پاکستان میں امیدیں کب ہی پوری ہوتی ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔